رات کا وقت تھا۔ ناجی اپنے کمرے میں اپنے دو معتمد جونیئر کمانڈروں کے ساتھ بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ دو ناچنے والیاں سازوں کی ہلکی ہلکی موسیقی پر مستی میں آئی ہوئی ناگنوں کی طرح مسحور کن اداؤں سے رقص کر رہی تھیں۔ ان کے پاؤں میں گھنگرو نہیں تھے، ان کے جسموں پر کپڑے صرف اس قدر تھے کہ ان کے سطر ڈھکے ہوئے تھے۔ اس رقص میں خمار کا تاثر تھا۔ دربان اندر آیا اور ناجی کے کان میں کچھ کہا۔ ناجی جب شراب اور رقص میں میں ہوتا تھا تو اسے ڈسٹرب کرنے کی کوئی جرات نہیں کرتا تھا۔ صرف دربان کو معلوم تھا کہ وہ کون سا ضروری کام ہے جس کی خاطر ناجی عیش و عشرت کی محفل سے اٹھا کرتا ہے، ورنہ وہ اندر آنے کی جرات نہ کرتا۔ اس کی بات سنتے ہی ناجی باہر نکل گیا اور دربان اسے دوسرے کمرے میں لے گیا۔ وہاں سوڈانی لباس میں ملبوس ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا تھا، اس کے ساتھ ایک جوان لڑکی تھی۔ ناجی کو دیکھ کر وہ اٹھی۔ ناجی اس کے چہرے اور قد کاٹ کی دلکشی دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ عورتوں کا شکاری تھا، اسے عورتیں صرف اپنی عیاشی کے لیے درکار نہیں ہوتی تھیں، ان سے وہ اور بھی کئی کام لیا کرتا تھا، جن میں ایک یہ تھا کہ وہ نہایت خوبصورت اور عیار لڑکیوں کے ذریعے بڑے بڑے افسروں کو اپنی مٹھی میں رکھتا تھا، اور ایک کام یہ بھی تھا کہ وہ انہیں امیروں وزیروں کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کرتا تھا اور ان سے وہ جاسوسی بھی کراتا تھا۔ جس طرح قصاب جانور کو دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ اس کا گوشت کتنا ہے، اسی طرح ناجی لڑکی کو دیکھ کر اندازہ کر لیتا تھا کہ یہ کس کام کے لیے موزوں ہے۔ لڑکیوں کے وپاری اور پردہ فروش اکثر ناجی کے پاس مال لاتے رہتے تھے۔ یہ آدمی بھی ایسے ہی وپاریوں میں سے لگتا تھا۔ لڑکی کے متعلق اس نے بتایا کہ یہ تجربہ کار ہے، ناچ بھی سکتی ہے اور پتھر کو زبان کے میٹھے زہر سے پانی میں تبدیل بھی کر سکتی ہے۔ ناجی نے اس کا تفصیلی انٹرویو لیا۔ وہ اس فن کا ماہر تھا۔ اس کے متعلق اس نے لڑکی کا امتحان لیا اور اس نے یہ رائے قائم کی کہ یہ جس کام کے لیے وہ ایک اور لڑکی کو تیار کر رہا تھا، اس کے لیے یہ لڑکی تھوڑی سی ٹریننگ کے بعد موزوں ہو سکتی ہے۔ سودا طے ہو گیا۔ وپاری قیمت وصول کر کے چلا گیا۔ ناجی لڑکی کو اس کمرے میں لے گیا جہاں اس کے دو ساتھی رقص اور شراب سے دل بہلا رہے تھے۔ اس نے لڑکی کو ناچنے کے لیے کہا۔ لڑکی نے جب چوغا اتار کر جسم کو دو ہی بال دیے تو ناجی اور اس کے ساتھی تڑپ اٹھے۔ پہلی دونوں ناچنے والیوں کے رنگ پیلے پڑ گئے۔ اس نئی لڑکی کے سامنے ان کی قدر و قیمت کم ہو گئی تھی۔ ناجی نے اسی وقت محفل برخاست کر دی اور اس لڑکی کو اپنے پاس بٹھا کر سب کو باہر نکال دیا۔ لڑکی سے نام پوچھا تو اس نے زکوئی بتایا۔ ناجی نے اسے کہا، زکوئی، تمہیں یہاں لانے والے نے بتایا تھا کہ تم پتھر کو پانی میں تبدیل کر سکتی ہو۔ میں تمہارا یہ کمال دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ پتھر کون ہے؟ زکوئی نے پوچھا۔ نیا امیر مصر، ناجی نے جواب دیا۔ وہ سالار اعظم بھی ہے۔ صلاح الدین ایوبی؟ زکوئی نے پوچھا۔ ہاں، صلاح الدین ایوبی، ناجی نے کہا۔ اگر تم اسے پانی میں تبدیل کر دو تو اس کے وزن جتنا سونا تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا۔ وہ شراب تو پیتا ہوگا؟ نہیں، ناجی نے جواب دیا۔ شراب، عورت، ناچ گانے اور تفریح سے وہ اتنی ہی نفرت کرتا ہے جتنی ہر مسلمان خنزیر سے کرتا ہے۔ میں نے سنا تھا کہ آپ کے پاس لڑکیوں کا ایسا طلسم ہے جو نیل کی روانی کو روک لیتا ہے۔ زکوئی نے کہا۔ کیا وہ طلسم بیکار ہو گیا ہے؟ میں نے ابھی آزمایا نہیں، ناجی نے کہا۔ یہ کام تم کر سکتی ہو۔ میں صلاح الدین ایوبی کی عادتوں کے متعلق تمہیں بہت کچھ بتاؤں گا۔ کیا آپ اسے زہر دینا چاہتے ہیں؟ زکوئی نے پوچھا۔ ابھی نہیں، ناجی نے جواب دیا۔ میری اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ وہ ایک بار کسی تم جیسی لڑکی کے جال میں پھنس جائے، پھر میں اسے اپنے پاس بٹھا کر شراب پلاؤں گا۔ اگر اسے قتل کرنا مقصود ہوتا تو میں یہ کام
حشیشین سے نہایت آسانی سے کرا سکتا تھا، یعنی آپ اس کے ساتھ دشمنی نہیں دوستی کرنا چاہتے ہیں؟ زکوئی نے کہا۔ اتنا برجستہ جملہ سن کر ناجی چند لمحے لڑکی کو دیکھتا رہا۔ وہ اس کی توقع سے زیادہ ذہین تھی۔ ہاں زکوئی، ناجی نے اس کے ملائم بالوں پر ہاتھ پھیر کر کہا، میں اس کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہوں، ایسی دوستی کہ وہ میرا ہم نوالا اور ہم پیالہ بن جائے۔ آگے میں جانتا ہوں کہ مجھے اس سے کیا کام لینا ہے۔ ناجی نے کہا اور ذرا سوچ کر بولا، لیکن میں تمہیں یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک جادو صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ میں بھی ہے۔ اگر تمہارے حسن اور ناز و انداز پر اس کا جادو چل گیا تو میں تمہیں زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا تو تم ایک دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکو گی۔ صلاح الدین ایوبی تمہیں موت سے بچا نہیں سکے گا۔ تمہاری زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہے، تم مجھے دھوکہ نہیں دو گی، اس لیے میں نے تمہارے ساتھ کھل کر باتیں کی ہیں، ورنہ میرے رتبے اور حیثیت کا آدمی ایک پیشہ ور لڑکی کے ساتھ پہلی ملاقات میں ہی ایسی باتیں کبھی نہ کرتا۔ یہ آپ کو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کون کس کو دھوکہ دیتا ہے، زکوئی نے کہا۔ مجھے یہ بتائیے کہ صلاح الدین ایوبی تک میری رسائی کس طرح ہوگی؟ میں اسے ایک جشن میں بلا رہا ہوں، ناجی نے کہا۔ اسے رات اپنے ہاں رکھوں گا اور تمہیں اس کی خوابگاہ میں داخل کر دوں گا۔ میں نے تمہیں اسی مقصد کے لیے بلایا ہے، آگے میں سنبھال لوں گی۔ وہ رات گزر گئی، پھر اور کئی راتیں گزر گئیں۔ صلاح الدین ایوبی انتظامی کاموں اور نئی فوج تیار کرنے میں اتنا مصروف رہا کہ ناجی کی دعوت قبول کرنے کا وقت نہ نکال سکا۔ علی بن سفیان نے اسے ناجی کے متعلق جو رپورٹ دی اس سے وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے علی سے کہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص سلیبیوں سے زیادہ خطرناک ہے، یہ ایک سانپ ہے جسے مصر کی عمارت آستین میں پار رہی ہے۔ علی بن سفیان نے ناجی کی تخریب کاری کی تفصیل سنائی کہ اس نے کس طرح کس بڑے آدمی کو اپنے ہاتھ میں لیا اور انتظامیہ میں من مانی کرتا رہا۔ پھر کہا، اور جس سوڈانی سپاہ کا وہ سالار ہے وہ ہماری بجائے اس کی وفادار ہے، کیا آپ اس کا کوئی علاج سوچ سکتے ہیں؟ صرف سوچ ہی نہیں سکتا، صلاح الدین ایوبی نے جواب دیا، علاج شروع کر چکا ہوں۔ مصر سے جو سپاہ بھرتی کی جا رہی ہے اسے میں سوڈانی محافظوں میں گڈ مڈ کر دوں گا، پھر یہ فوج سوڈانی ہوگی نہ مصری۔ ناجی کی یہ طاقت بکھر کر ہماری فوج میں جذب ہو جائے گی۔ ناجی کو میں اس کے صحیح ٹھکانے پر لے آؤں گا، اور میں یہ بھی وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس نے سلیبیوں کے ساتھ بھی گٹھ جوڑ رکھی ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، آپ سلطنت اسلامیہ کو ایک مضبوط مرکز پر لا کر اسلام کو وسعت دینا چاہتے ہیں، مگر ناجی آپ کے خواب کو دیوانے کا خواب بنا رہا ہے۔ تم اس سلسلے میں کیا کر رہے ہو؟ یہ مجھ پر چھوڑیں، علی بن سفیان نے جواب دیا۔ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا، آپ مطمئن رہیں۔ میں نے اس کے گرد جاسوسی کی ایسی دیوار چن لی ہے جس کی آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، اور یہ دیوار متحرک بھی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ میں نے اسے اپنے جاسوسی کے قلعے میں قید کر لیا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کو علی بن سفیان پر اس قدر اعتماد تھا کہ اس سے اس کی در پردہ کاروائی کی تفصیل نہ پوچھی۔ علی نے اسے پوچھا، معلوم ہوا ہے کہ وہ آپ کو جشن میں مدعو کر رہا ہے؟ اگر یہ بات صحیح ہے تو اس کی دعوت اس وقت قبول کیجئے گا جب میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایوبی اٹھا اور ہاتھ پیٹھ پیچھے رکھ کر ٹہلنے لگا۔ اس کی آہ نکل گئی، وہ رک گیا اور بولا، علی بن سفیان، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، بے مقصد زندگی سے کیا یہ بہتر نہیں کہ انسان پیدا ہوتے ہی مر جائے؟ کبھی کبھی یہ سوچ دماغ میں آ جاتی ہے کہ وہ لوگ شاید خوش نصیب ہیں جن کی قومی حص مردہ ہوتی ہے اور جن کا کوئی کردار نہیں ہوتا، بڑے مزے سے جیتے اور اپنی آئی پر مر جاتے ہیں۔
وہ بد نصیب ہیں۔ امیر محترم علی نے کہا۔ ہاں علی بن سفیان، صلاح الدین ایوبی نے کہا، میں جب انہیں خوش نصیب کہتا ہوں تو یہی بات معلوم نہیں کہ کون میرے کان میں کہہ دیتا ہے جو تم نے کہی ہے، مگر سوچتا ہوں کہ ہم نے تاریخ کا دھارا اس موڑ پر نہ بدلا تو ملت اسلامیہ بکھر کر وادیوں میں، جنگلوں اور صحراؤں میں کھو جائے گی۔ ملت کی خلافت 3 حصوں میں بٹ گئی ہے، امیر من مانی کر رہے ہیں اور سلیبیوں کے اللہ کار بنتے جا رہے ہیں۔ مجھے یہ ڈر محسوس ہونے لگا ہے کہ مسلمان اگر زندہ رہے تو وہ ہمیشہ سلیبیوں کے غلام اور اللہ کار رہیں گے۔ وہ اسی پہ خوش رہیں گے کہ زندہ ہیں، مگر قوم کی حیثیت سے وہ مردہ ہوں گے۔ ذرا نقشہ دیکھو علی، آدھی صدی میں دیکھو ہماری سلطنت کا نقشہ کتنا سکڑ گیا ہے۔ وہ خاموش ہو گیا، سر جھکا کر ٹہلنے لگا، پھر رک گیا اور سر کو جھٹک کر علی بن سفیان کو دیکھا، کہنے لگا، جب تباہی اپنے اندر سے اٹھے تو اسے روکنا محال ہو جاتا ہے۔ اگر ہماری خلافت اور عمارتوں کا یہی حال رہا تو سلیبیوں کو ہم پر حملے کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ وہ آگ جس میں ہم اپنا ایمان، اپنا کردار اور اپنی قومیت جلا رہے ہیں، اس میں سلیبی آہستہ آہستہ تیل ڈالتے رہیں گے۔ ان کی سازشیں ہمیں آپس میں لڑاتی رہیں گی۔ میں شاید اپنا عزم پورا نہ کر سکوں، میں شاید سلیبیوں سے شکست بھی کھا جاؤں، لیکن میں قوم کے نام ایک وصیت کر دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ کسی غیر مسلم پر کبھی بھروسہ نہ کرنا۔ ان کے خلاف لڑنا ہے تو لڑ کر مرنا ہے، کسی غیر مسلم کے ساتھ کبھی سمجھوتا اور کوئی معاہدہ نہیں کرنا۔ آپ کا لہجہ بتا رہا ہے جیسے آپ اپنے عزم سے مایوس ہو گئے ہیں، علی بن سفیان نے کہا۔ مایوس نہیں، صلاح الدین ایوبی نے کہا، جذباتی علی، میرا ایک حکم، متعلقہ شعبے تک پہنچا دو، بھرتی تیز کر دو اور کوشش کرو کہ فوج کے لیے زیادہ سے زیادہ ایسے آدمی رکھو جو جنگ کا تجربہ حاصل کر چکے ہوں۔ ہمارے پاس اتنی لمبی تربیت کا وقت نہیں۔ بھرتی ہونے والوں کا مسلمان ہونا لازمی قرار دے دو اور تم اپنے لیے ذہن نشین کر لو کہ ایسے جاسوسوں کا ایک دستہ تیار کرو جو دشمن کے علاقے میں جا کر جاسوسی بھی کریں اور شب خون بھی ماریں۔ یہ جاں بازوں کا دستہ ہوگا، انہیں خصوصی تربیت دو، ان میں یہ صفات پیدا کرو کہ اونٹ کی طرح زیادہ سے زیادہ عرصہ پیاس برداشت کر سکیں، ان کی نظریں عقاب کی طرح تیز ہوں، ان میں صحرائی لومڑی کی مکاری ہو اور وہ دشمن پر چیتے کی طرح چپڑنے کی مہارت رکھتے ہوں، ان میں شراب حشیش وغیرہ کی عادت نہ ہو اور عورت کے لیے وہ برف کی طرح یک ہو۔ بھرتی تیز کرا دو بن سفیان، اور یاد رکھو میں ہجوم کا قائل نہیں، مجھے لڑنے والوں کی ضرورت ہے، خواہ تعداد تھوڑی ہو، ان میں قومی جذبہ ہو اور وہ میرے عزم کو سمجھتے ہوں، کسی کے دل میں یہ شبہ نہ ہو کہ اسے کیوں لڑایا جا رہا ہے۔ اگلے 10 دنوں میں 1000 ہاتھ تربیت یافتہ سپاہی عمارت مصر کی فوج میں آ گئے، اور ان 10 دنوں میں ناجی نے زکوئی کو ٹریننگ دے دی کہ وہ صلاح الدین ایوبی کو کون کون سے طریقے سے اپنے حسن کے جال میں پھانس کر اس کی شخصیت اور اس کے کردار کو کمزور کر سکتی ہے۔ ناجی کے ہمراہ دوستوں نے زکوئی کو دیکھا تو انہوں نے بلا خوف یہ کہہ دیا کہ اس لڑکی کو مصر کے فرعون دیکھ لیتے تو خدائی کے دعوے سے دستبردار ہو جاتے۔ ناجی کا جاسوسی کا اپنا نظام تھا، بہت تیز اور دلیر۔ وہ معلوم کر چکا تھا کہ علی بن سفیان صلاح الدین ایوبی کا خصوصی مشیر ہے اور عرب کا مانا ہوا سراغ رساں۔ اس نے علی کے پیچھے اپنے جاسوس چھوڑ دیے اور اس نے علی کو قتل کرانے کا منصوبہ بنا لیا۔ زکوئی کو ناجی نے صلاح الدین ایوبی کو اپنے دام میں پھانسنے کے لیے تیار کیا تھا، لیکن وہ محسوس نہ کر سکا کہ مراکش کی رہنے والی یہ لڑکی اس کے اپنے اعصاب پر سوار ہوگی۔ وہ صرف شکل و صورت کی ہی دلکش نہیں تھی، اس کی باتوں میں ایسا جادو تھا کہ ناجی اسے پاس بٹھا کر اس کے ساتھ باتیں ہی کرتا رہتا تھا۔ اس نے ان 2 ناچنے گانے والی لڑکیوں سے نگاہیں پھیر لی تھیں جو اس کی منظور نظر تھیں۔ 3-4 راتوں سے اس نے ان لڑکیوں کو اپنے کمرے میں نہیں بلایا تھا۔ ناجی سونے کے انڈے دینے والی مرغی تھی جو ان کے قبضے سے نکل چکی تھی۔ انہوں نے زکوئی کو راستے سے ہٹانے کی ترکیبیں سوچنے شروع کر دیں۔ وہ آخر کار اس نتیجے پر پہنچی کہ اسے قتل کرا دیا جائے، مگر اسے قتل کرانا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔
کیونکہ ناجی نے اسے جو کمرہ دے رکھا تھا اس پر 2 محافظوں کا پہرا رہتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ دونوں لڑکیاں اس مکان سے بلا اجازت باہر نہیں جا سکتی تھیں جو ناجی نے انہیں دے رکھا تھا۔ انہوں نے حرم کی خادمہ عورتوں میں سے ایک کو اعتماد میں لینا شروع کر دیا۔ وہ اس کے ہاتھوں سے کوئی کو زہر دینا چاہتی تھی۔ علی بن سفیان نے صلاح الدین ایوبی کا محافظ دستہ بدل دیا۔ یہ سب امیر مصر واسرائے کے پرانے باڈی گارڈ تھے۔ ان کی جگہ اس نے ان سپاہیوں میں سے باڈی گارڈ کا دستہ تیار کر دیا جو نئی بھرتی میں آئے تھے۔ یہ جاں بازوں کا منتخب دستہ تھا جو سپاہ گری میں بھی طاق تھا اور جذبے کے لحاظ سے اس کا ہر سپاہی مرد و حر تھا۔ ناجی کو یہ تبدیلی بالکل پسند نہیں تھی، لیکن اس نے صلاح الدین ایوبی کے سامنے اس تبدیلی کی بے حد تعریف کی اور اس کے ساتھ ہی درخواست کی کہ صلاح الدین ایوبی اس کی دعوت قبول کر لے۔ ایوبی نے اسے جواب دیا کہ وہ 1 آدھا دن میں اسے بتائے گا کہ وہ کب دعوت قبول کر سکے گا۔ اس کے جانے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان سے مشورہ لیا کہ وہ دعوت پر کب جائے۔ علی نے اسے مشورہ دیا کہ اب وہ کسی بھی روز دعوت قبول کر لے۔ دوسرے ہی دن صلاح الدین ایوبی نے ناجی کو بتایا کہ وہ کسی بھی رات دعوت پر آ سکتا ہے۔ ناجی نے 3 روز بعد کی دعوت دی اور بتایا کہ یہ دعوت کم اور جشن زیادہ ہوگا اور یہ جشن شہر سے دور صحراؤں میں مشعلوں کی روشنی میں منایا جائے گا۔ ناچ گانے کا انتظام ہوگا، باڈی گارڈ کے گھوڑا سوار اپنے کرتب دکھائیں گے، شمشیر زنی اور بغیر ہتھیاروں کی لڑائی کے مقابلے ہوں گے اور صلاح الدین ایوبی کو رات وہیں قیام کرایا جائے گا۔ رہائش کے لیے خیمے نصب ہوں گے۔ صلاح الدین ایوبی پروگرام کی تفصیل سنتا رہا۔ اس نے ناچ گانے پر بھی اعتراض نہ کیا۔ ناجی نے ڈرتے جھکتے کہا، فوج کے بیشتر سپاہی جو مسلمان نہیں یا جو ابھی نیم مسلمان ہیں کبھی کبھی شراب پیتے ہیں۔ وہ شراب کے عادی نہیں، وہ اجازت چاہتے ہیں کہ جشن میں شراب پینے کی اجازت دی جائے۔ آپ ان کے کمانڈر ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، آپ چاہیں تو انہیں اجازت دے دیں، نہ دینا چاہیں تو میں آپ پر اپنا حکم نہیں چلاؤں گا۔ امیر مصر کا اقبال بلند ہو۔ ناجی نے غلاموں کی طرح کہا، میں کون ہوتا ہوں اس کام کی اجازت دینے والا جس کو آپ سخت ناپسند کرتے ہیں۔ انہیں اجازت دے دیں کہ جشن کی رات ہنگامہ آرائی اور بدکاری کے سوا سب کچھ کر سکتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، اگر شراب پی کر کسی نے ہلہ گلہ کیا تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ یہ خبر جب صلاح الدین ایوبی کے سٹاف تک پہنچی کہ ناجی صلاح الدین ایوبی کے اعزاز میں جو جشن منعقد کر رہا ہے اس میں ناچ گانا ہوگا اور شراب بھی پی جائے گی، اور صلاح الدین ایوبی نے اس جشن کی دعوت ان خرافات کے باوجود قبول کر لی ہے، تو سب حیرت سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ کسی نے کہا کہ ناجی جھوٹ بولتا ہے، وہ دوسروں پر اپنا رعب ڈالنا چاہتا ہے، اور کسی نے یہ رائے دی کہ ناجی کا جادو صلاح الدین ایوبی پر بھی چل گیا ہے۔ یہ رائے ان سربراہوں کو پسند آئی جو ناجی کے ہم نوالا اور ہم پیالہ تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے چارج لیتے ہی ان کے لیے عیش و عشرت، شراب نوشی اور بدکاری جرم قرار دے دی تھی۔ اس نے ایسا سخت ڈسپلن رائج کر دیا تھا کہ کسی کو پہلے کی طرح فرائض سے کوتاہی کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ وہ اس پر خوش تھے کہ آج نئے امیر مصر نے کسی دعوت میں شراب اور رقص کی اجازت دے دی ہے تو کل پرسوں وہ خود بھی ان رنگینیوں کا رسیہ ہو جائے گا۔ صرف علی بن سفیان تھا جسے معلوم تھا کہ صلاح الدین ایوبی نے خرافات کی اجازت کیوں دی ہے۔ جشن کی شام آ گئی۔ ایک تو چاندنی رات تھی۔ صحرا کی چاندنی اتنی شفاف ہوتی ہے کہ ریت کے ذرے بھی نظر آ جاتے ہیں۔ دوسرے ہزارہا مشعلوں نے وہاں صحرا کی رات کو دن بنا دیا تھا۔ باڈی گارڈز کا ہجوم تھا جو ایک وسیع میدان کے گرد دیواروں کی طرح کھڑا تھا۔ ایک طرف صلاح الدین ایوبی کے بیٹھنے کے لیے جو مسند رکھی گئی تھی وہ کسی بہت بڑے بادشاہ کا تخت معلوم ہوتی تھی۔ اس کے دائیں بائیں بڑے رتبوں کے مہمانوں کی نشستیں تھیں۔ اس وسیع و عریض تماشا گاہ سے تھوڑی دور مہمانوں کے لیے نہایت خوبصورت خیمے نصب تھے۔
ان سے ہٹ کر ایک بڑا خیمہ صلاح الدین ایوبی کے لیے نصب کیا گیا تھا جہاں اسے رات بسر کرنی تھی۔ علی بن سفیان نے سورج غروب ہونے سے پہلے وہاں جا کر اس خیمے کے ارد گرد محافظ کھڑے کر دیے تھے۔ جب علی بن سفیان وہاں محافظ کھڑے کر رہا تھا تو ناجی زکوئی کو آخری ہدایات دے رہا تھا۔ اس شام زکوئی کا حسن کچھ زیادہ ہی نکھر آیا تھا۔ اس کے جسم سے ایسے عطر کی بھینسی بھینسی بو اٹھ رہی تھی جس میں سحر کا تاثر تھا۔ اس نے بال اریاں کندھوں پر پھیلا دیے تھے، سفید کندھوں پر سیاہی مائل بھورے بال زاہدوں کی نظروں کو گرفتار کر رہے تھے۔ اس کا لباس اس قدر باریک تھا کہ اس کے جسم کے تمام نشیب و فراز صاف نظر آ رہے تھے۔ اس کے ہونٹوں پر قدرتی تبسم اد کھلی کلی کی مانند تھا۔ ناجی نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہا، صلاح الدین ایوبی پر تمہارے جسمانی حسن کا شاید اثر نہ ہو، اپنی زبان بھی استعمال کرنا، وہ سبق مت بھولنا جو میں اتنے دنوں سے تمہیں پڑھا رہا ہوں، اور یہ بھی نہ بھولنا کہ اس کے پاس جا کر اس کی لونڈی نہ بن جانا، انجیر کا وہ پھول بن جانا جو درخت کی چوٹی پر نظر آتا ہے مگر درخت پر چڑھ کر دیکھو تو وہ غائب ہو جاتا ہے، اسے اپنے قدموں میں بٹھا لینا، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم اس پتھر کو پانی میں تبدیل کر لو گی۔ اسی سرزمین میں کلوپترا نے سنیر جیسے مرد آہن کو اپنے حسن و جوانی سے پگھلا کر مصر کی ریت میں بہا دیا تھا۔ کلوپترا تم سے زیادہ خوبصورت نہیں تھی، میں نے تمہیں جو سبق دیے ہیں وہ کلوپترا کی چالیں تھیں، عورت کی یہ چالیں کبھی ناکام نہیں ہو سکتی۔ زکوئی مسکرا رہی تھی اور بڑے غور سے سن رہی تھی۔ مصر کی ریت نے ایک اور کلوپترا کو حسین ناگن کی طرح جنم دیا تھا۔ مصر کی تاریخ اپنے آپ کو دہرانے والی تھی۔ سورج غروب ہو گیا تو مشعلیں جل اٹھیں۔ صلاح الدین ایوبی گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اس کے دائیں بائیں، آگے اور اس کے پیچھے ان محافظوں کے گھوڑے تھے جو علی بن سفیان نے منتخب کیے تھے۔ اسی دستے میں سے اس نے 10 محافظ شام سے پہلے ہی یہاں لا کر صلاح الدین ایوبی کے خیمے کے گرد کھڑے کر دیے تھے۔ سازوں نے دف کی آواز پر استقبالیہ دھن بجائی اور صحرا امیر مصر صلاح الدین ایوبی زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ ناجی نے آگے بڑھ کر استقبال کیا اور کہا، آپ کے جان نثار عظمت اسلام کے پاسباں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کی بے تابیاں اور بے قراریاں دیکھیے، آپ کے اشارے پر کٹ مریں گے، اور خوش آمد کے لیے اسے جتنے الفاظ یاد آئے اس نے کہہ ڈالے۔ جو ہی صلاح الدین ایوبی اپنی شاہانہ نشست پر بیٹھا، سر پٹ دوڑتے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سنائی دیں۔ گھوڑے جب مشعلوں کی روشنی میں آئے تو سب نے دیکھا کہ 4 گھوڑے دائیں سے اور 4 بائیں سے دوڑتے آ رہے تھے۔ ہر ایک پر ایک ایک سوار تھا، ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے، وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ رہے تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ ٹکرا جائیں گے، کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا کریں گے۔ وہ ایک دوسرے کے قریب آئے تو دونوں فریقوں کے سوار رکابوں میں پاؤں جما کر کھڑے ہو گئے، پھر انہوں نے لگامیں ایک ایک ہاتھ میں کر لیں اور دوسرے بازو پھیلا دیے۔ دونوں اطراف کے گھوڑے بالکل آمنے سامنے آ گئے اور سواروں کی دونوں پارٹیاں ایک دوسرے سے الجھ گئیں۔ سواروں نے ایک دوسرے کو پکڑنے اور گھوڑے سے گرانے کی کوشش کی۔ جب گھوڑے آگے نکل گئے تو 2 سوار جو گھوڑوں سے گر پڑے تھے ریت پر کلا بازیاں کھا رہے تھے۔ ایک طرف کے ایک سوار نے دوسری طرف کے ایک سوار کو ایک بازو میں جکڑ کر اسے گھوڑے سے اٹھا لیا تھا اور اسے اپنے گھوڑے پر ڈال کر لے جا رہا تھا۔ ہجوم نے اس قدر شور برپا کیا کہ اپنی آواز اپنے آپ کو بھی نہیں سنائی دیتی تھی۔ یہ سوار اندھیرے میں غائب ہوئے تو دونوں طرف سے 4 اور گھوڑے آئے اور اسی طرح مقابلہ ہوا۔ اسی طرح 8 مقابلے ہوئے۔ اس کے بعد شتر سوار آئے، پھر گھوڑا سواروں اور شتر سواروں نے سواری کے متعدد کرتب دکھائے۔ اس کے بعد تیغ زنی اور بغیر ہتھیاروں کی لڑائی کے مظاہرے ہوئے جن میں ایک سپاہی زخمی ہوئے۔ صلاح الدین ایوبی شجاعت اور بے خوفی کے ان مظاہروں اور مقابلوں میں جذب ہو کے رہ گیا تھا۔ اسے ایسی ہی بہادر فوج کی ضرورت تھی۔ اس نے علی بن سفیان کے کان میں کہا، اگر اس فوج میں اسلامی جذبہ بھی ہو تو میں صرف اسی فوج سے صلیبیوں کو گھٹنوں بٹھا سکتا ہوں۔
علی بن سفیان نے وہی مشورہ دیا جو وہ پہلے بھی دے چکا تھا۔ اس نے کہا اگر ناجی سے کمان لے لی جائے تو یہ جذبہ اور بھی پیدا ہو جائے گا، مگر صلاح الدین ایوبی ناجی جیسے ذہین اور تجربہ کار سالار کو سبق سکھانے کی بجائے سدھار کر رائے حق پر لانا چاہتا تھا۔ وہ اس جشن میں اپنی آنکھوں سے یہی دیکھنے آیا تھا کہ یہ فوج کردار کے لحاظ سے کیسی ہے۔ اسے ناجی کی اس درخواست سے ہی مایوسی ہو گئی تھی کہ اس کے سپاہی اور کماندار شراب پینا چاہتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے اس کی درخواست اس وجہ سے منظور کی تھی کہ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ لشکر کس حد تک عیش و عشرت میں ڈوبا ہوا ہے۔ بہادری، شاہ سواری اور تیغ زنی وغیرہ کے مظاہروں اور مقابلوں میں تو یہ فوج عسکری اور جنگی معیار پر پوری اترتی تھی، مگر کھانے کا وقت آیا تو یہ فوج بدتمیزیوں، بلا نوشوں اور ہنگامہ پرور لوگوں کا بے قابو ہجوم بن گئی۔ کھانے کا انتظام وسیع و عریض میدان میں کیا گیا تھا۔ ایک طرف فوج کے کم و بیش 2000 آدمیوں کے لیے کھانا چنا گیا تھا اور ان سے ذرا دور صلاح الدین ایوبی اور دیگر بڑے مہمانوں کے کھانے کا انتظام تھا۔ سینکڑوں سالم دمبے اور بکرے، اونٹوں کی سالم رانیں اور ہزاروں مرغ روسٹ کیے گئے تھے۔ دیگر لوازمات کا کوئی شمار نہ تھا اور سپاہیوں کے سامنے شراب کے چھوٹے چھوٹے مشکیزیں اور مرائیاں رکھ دی گئی تھی۔ سپاہی کھانے اور شراب پر ٹوٹ پڑے، گھٹا گھٹ شراب چڑھانے لگے اور مار کا آرائی ہونے لگی۔ صلاح الدین ایوبی یہ منظر دیکھ رہا تھا اور خاموش تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی ایسا تاثر نہیں تھا جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ کیا سوچ رہا تھا۔ اس نے ناجی سے صرف اتنا پوچھا، 50,000 فوج میں سے آپ نے یہ سپاہی دعوت کے لیے کس طرح منتخب کیے تھے؟ کیا یہ آپ کے بدترین سپاہی ہیں؟ نہیں امیر مصر، ناجی نے غلامانہ لہجے میں جواب دیا، یہ 2000 عسکری میرے بہترین آدمی ہیں۔ آپ نے ان کے مظاہرے دیکھے ہیں، ان کی بہادری دیکھی ہے۔ میدان جنگ میں یہ جس جاں بازی کا مظاہرہ کریں گے وہ آپ کو حیران کر دے گا۔ آپ ان کی بدتمیزی کو نہ دیکھیں، یہ آپ کے اشارے پر جانیں قربان کر دیں گے۔ میں انہیں کبھی کبھی کھلی چھٹی دے دیا کرتا ہوں تاکہ مرنے سے پہلے دنیا رنگ کا بھی لطف اٹھا لیں۔ صلاح الدین ایوبی نے اس استدلال کے جواب میں کچھ بھی نہ کہا۔ ناجی جب دوسرے مہمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان سے کہا، میں جو دیکھنا چاہتا تھا وہ دیکھ لیے ہے۔ یہ سوڈانی عسکری شراب اور ہنگامہ آرائی کے عادی ہیں۔ تم کہتے ہو کہ ان میں جذبہ نہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ ان میں کردار بھی نہیں۔ اس فوج کو اگر تم میدان جنگ میں لے گئے تو یہ لڑنے کی بجائے اپنی جان بچانے کی فکر کرے گی اور مال غنیمت لوٹے گی اور مفتوح کی عورتوں کے ساتھ وحشیانہ سلوک کرے گی۔ اس کا علاج یہ ہے، علی بن سفیان نے کہا، اگر آپ نے مختلف خطوں سے جو فوج تیار کی ہے انہیں ناجی کے اس 50,000 سوڈانی لشکر میں مدغم کر دیا جائے۔ برے سپاہی اچھے سپاہیوں کے ساتھ مل جل کر اپنی عادتیں بدل دیا کرتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی مسکرایا اور علی سے کہا، تم یقیناً میرے دل کا راز جانتے ہو۔ میرا منصوبہ یہی ہے جو میں ابھی تمہیں نہیں بتانا چاہتا تھا، کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا۔ علی بن سفیان میں یہی وصف تھا کہ دوسروں کے دلوں کے راز جان لیتا تھا۔ وہ غیر معمولی طور پر ذہین تھا۔ وہ کچھ اور کہنے ہی لگا تھا کہ ان کے سامنے کئی اور مشعلیں روشن ہو گئیں۔ زمین پر بیش قیمت قالین بچھے ہوئے تھے۔ شہنائی اور سا رنگ ایسا میٹھا اور پرسوز نغمہ ابھرا کہ مہمانوں پر سناٹا طاری ہو گیا۔ ایک طرف سے ناچنے والیوں کی قطار نمودار ہوئی۔ 20 لڑکیاں ایسے باریک اور نفیس لباس میں ملبوس چلی آ رہی تھیں جس میں ان کے جسموں کا انگ انگ نظر آ رہا تھا۔ ہر ایک کا لباس نہایت باریک چوگا سا تھا۔ وہ شانوں سے ٹخنوں تک لمبا تھا۔ ان کے بال کھلے ہوئے تھے اور اسی ریشم کا حصہ نظر آ رہے تھے جس کا انہوں نے لباس پہن رکھا تھا۔ صحرا کی ہلکی ہلکی ہوا سے اور لڑکیوں کی چال سے یہ ڈھیلا ڈھیلا لباس ہلتا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے پھولدار پودوں کی ڈالیاں فضا میں تیرتی آ رہی ہوں۔ ہر ایک کے لباس کا رنگ جدا تھا۔
ہر ایک کی شکل و صورت ایک دوسری سے مختلف تھی، لیکن حسن اور جسم کی لچک میں سب ایک جیسی تھیں۔ ان کے مرمرے بال اریاں تھے، وہ چلتی آ رہی تھی لیکن قدم اٹھتے نظر نہیں آتے تھے۔ وہ ہوا کی لہروں کی مانند نظر آ رہی تھیں۔ وہ نیم دائرے میں ہو کر رک گئی، صلاح الدین ایوبی کی طرف منہ کر کے تعظیم کے لیے جھکی۔ سب کے بال سرک کر شانوں پر آ گئے۔ سازندوں نے ان ریشمی بالوں اور جسموں کے جادو میں تلسم پیدا کر دیا۔ دو سیاہ فام وہیکل حبشی جن کی کمر کے گرد چیتوں کی کھالیں تھیں، ایک بڑا سا ٹوکرا اٹھائے تیز تیز قدم چلتے نظر آئے اور ٹوکرا لڑکیوں کے نیم دائرے کے سامنے رکھ دیا۔ ساز سپیروں کی بین کی دھن کی بجانے لگی۔ حبشی مست سانڈوں کی طرح پھنکارتے غائب ہو گیا۔ ٹوکرے میں سے ایک بہت بڑی کلی اوپر کو اٹھی اور پھول کی طرح کھل گئی۔ اس پھول میں سے ایک لڑکی کا چہرہ نمودار ہوا اور پھر وہ اوپر کو اٹھنے لگی۔ یوں لگتا تھا جیسے سرخ بادلوں میں سے چاند نکل آیا ہو۔ یہ لڑکی اس دنیا کی معلوم نہیں ہوتی تھی۔ اس کی مسکراہٹ بھی عرضی نہیں تھی۔ اس کے بالوں کی چمک بھی مصر کی کسی لڑکی کی چمک نہیں لگتی تھی۔ پھول کی چوڑی پتیوں میں سے باہر قدم رکھا تو اس کے جسم کی لچک نے تماشائیوں کو مسحور کر لیا۔ علی بن سفیان نے صلاح الدین ایوبی کی طرف دیکھا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے مسکرا کر اس کے کان میں کہا، مجھے توقع نہیں تھی کہ یہ اتنی خوبصورت ہوگی۔ ناجی نے صلاح الدین ایوبی کے پاس آ کر کہا، امیر مصر کا اقبال بلند ہو، اس لڑکی کا نام زکوئی ہے، اسے میں نے آپ کی خاطر سکندریہ سے بلایا ہے۔ یہ پیشہ ور رقاصہ نہیں اور یہ عصمت فروش بھی نہیں۔ رقص سے اسے پیار ہے، شوقیہ ناچتی ہے، کسی محفل میں نہیں جاتی، میں اس کے باپ کو جانتا ہوں۔ ساحل پر مچھلیوں کا کاروبار کرتا ہے، یہ لڑکی آپ کی عقیدت مند ہے، آپ کو پیغمبر مانتی ہے۔ میں اتفاق سے اس کے گھر اس کے باپ سے ملنے گیا تو اس لڑکی نے التجا کی کہ سنا ہے کہ صلاح الدین ایوبی امیر مصر بن کے آئے ہیں، خدا کے نام پر مجھے ان سے ملوا دو۔ میرے پاس اپنی جان اور رقص کے سوا کچھ بھی نہیں جو میں اس عظیم ہستی کے قدموں میں پیش کروں۔